یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت طیبہ کی محفلیں اور سیرت النبی کے جلسے ہر شہر میں، قصبے میں، گلی گلی، کوچے کوچے منعقد ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ انسان کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے بعد کا ہم آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا انعام تھا، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے ایک رحمت بنا کر، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے، جتنے عالم اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، انسانوں کا عالم ہو، جنات کا عالم ہو، جانوروں کا عالم ہو، جمادات و نباتات کا عالم، سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایک عظیم رحمت تھی اللہ تبارک و تعالی۔ اس واسطے جس دن اور جس مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے وہ کائنات کا عظیم ترین دن، عظیم ترین مہینہ تھا۔ اور اگر اسلام میں کسی کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقیناً حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ اس کا یوم ولادت منایا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین در حقیقت رسمی کارروائیوں سے بڑا بالا تر ہے۔ اس دین میں تمام تر زور اور اہمیت اور تاکید در حقیقت عمل کی ہے، ہر انسان کے اپنے عمل، اس میں رسمی کارروائیاں نہیں ہیں۔ اس لیے اس دین کے اندر کسی کے یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اتنا عظیم الشان واقعہ جو پوری کائنات کے لیے ایک رحمت تھا وہ پیش آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، لیکن پوری حیات طیبہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی آپ نے یا آپ کے صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں تشریف فرما رہے، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار کہ اب دنیا میں ایسا کوئی جانثار پیدا ہونا ممکن نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے نکلنے والے تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اپنے ہاتھ پر لے کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے۔ وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے پر اپنے ہزاروں خون کے قطرے بہانے کو تیار، ایسے جانثار دنیا میں کسی بھی انسان کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ کسی بھی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی صوفی کو، کسی شیخ کو، کسی بڑے رہنما اور قائد کو ایسے جانثار ساتھی میسر نہیں آئے جو حضرات صحابہ کرام نے فداکاری اور جانثاری کی مثالیں قائم فرمائی۔ 100 سال تک وہ دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن یوم ولادت منانے کا کوئی ذکر فکر نہیں کہیں کہ حضور فلاں دن پیدا ہوئے تھے لہذا اس دن کوئی جشن منایا جائے، کوئی عید منائی جائے، کوئی سارے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین قرن میرے زمانے کی قرن ہے، اس کے بعد جو لوگ میرے صحابہ آنے والے ہیں، اس کے بعد جو ان کے بعد جو آنے والے تابعین اور تبع تابعین۔ پورے اس خیر القرون میں کوئی تذکرہ کہیں عید میلاد النبی منانے کا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام در حقیقت یہ رسمی کارروائیوں کا دین نہیں۔ وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر دیا جائے، اس کے لیے چراغاں کیے جائیں، اس کے لیے عید منائی جائے اور پھر سارا سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے بغاوت کی جائے، یہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کا تو ہر لمحہ، ان کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ، دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹہ وہ اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم تذکرہ تھا۔ جہاں دو آدمی بیٹھ گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و سنت کا ذکر چھیڑ دیا اور اس بات کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ ہم سیرت و سنت کے کون سے پہلو پر عمل پیرا ہیں اور کون سے پہلو پر عمل پیرا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کس طرح اس پر عمل پیرا ہوں۔
یہ تھا اصل پیغام جو حضرات صحابہ کرام نے اور تابعین اور تبع تابعین نے امت کو پہنچایا۔